واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ انشاءاللہ بہتر ہوگا، ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ درود پاک۔ دنیا کی بہترین مصروفیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ دل لگاؤ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ اللہ، جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی خواہش کرتے ہو تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ تمہارا دل جب سجدے میں جائے نماز پر ہوتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان رب الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ نہیں ملتا تو اللہ خود تمہارے پاس آتا ہے، یقین بن کے، دل کا سکون بن کے، تاریکی میں معجزہ بن کے، اور زندگی میں کوس و قزح بن کے۔ میرا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کی طاقت۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے نا، جسے مانگا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ اللہ کی خاطر صبر۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، تو سالوں کیا گیا صبر تمہارا کیسے رائیگاں جانے دے سکتا ہے۔ صبر کا امتحان۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ دیکھنا اللہ نوازے گا، اور پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا کہ تم نے کبھی کچھ کھویا ہی نہیں۔ اللہ کو بتایا کرو، اپنے سب راز اللہ کو بتاؤ، اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے فلاح کہہ دیا، آپ نماز کو مؤخر کر کے جو بھی کام پہلے کریں گے اس میں کوئی برکت اور خیر نہیں پائیں گے۔ جس کو اللہ نے فلاح کہہ دیا، اس سے بے اعتنائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر تم اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نظر آئے گا۔ اللہ کی قدرت، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ یقین اور صبر۔ یقین اس لیے بھی صبر بھی ہے جو آپ کا ہے، وہ اللہ کے حکم سے آپ کو ہی ملے گا اور ہر حال میں ملے گا۔ تہجد پڑھا کرو۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ چنتا انہی کو ہے، وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر کس بات کا غم؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق حقیقی دیکھ رہا ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب اللہ
یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ اور انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ، تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ اللہ سے توبہ کے آنسو۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پہ روتے ہیں، اپنے گناہوں پہ نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے ہر غم کا علاج بن جائے۔ اللہ سے دعا میں رونا۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ ٹوٹ جاؤ گے، اور ایک دن جب تم ٹوٹ جاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ سے بات کرنا آ جائے گی۔ من پسند چیز، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ معجزوں کا وقت۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ دعا قبول کرے گا۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی